حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو والد محترم تھے وہ دنیا سے جلد ہی پردہ فرما گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے، چوٹی کے بزرگوں اور عالموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، علم کی دنیا میں ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یتیم ہو گئے، ماں نے بہت خوبصورت تربیت کی، عالم بنایا، خوبصورت عزت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ آپ ابھی چھوٹے تھے، 15-14 سال کی عمر میں ہی آپ عالم دین بن گئے اور فتویٰ دینا شروع کر دیا، علم پر مہارت تھی اور ماں کی اچھی تربیت تھی۔ نوجوان بچوں کو ضروری مسائل کا پتہ تک نہیں ہوتا، کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام لے لیں، پوچھ لیں تو سارے نام آ جائیں گے، فلموں، ڈراموں اور باقی دنیا کی جو بھی معلومات لینا چاہیں، فیس بک کی، نیٹ کی، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ماسٹر بن گئے ہیں۔ لیکن دین کے حوالے سے ہمارا رویہ جو ہے مزید آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہماری توجہ دنیا کی طرف زیادہ ہے۔ اتنی کم عمر میں بہت زیادہ علم کا خزانہ جمع کیا۔ تو آپ کے جو بڑے بھائی تھے احمد غزالی، وہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جہاں آپ پڑھاتے تھے نماز پیش امام تھے، تو وہاں کے جو مقتدی تھے انہوں نے بھی کہا محلے داروں نے کہ آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ بڑے دل برداشتہ تھے کہ بھائی نماز پڑھنے نہیں آتا، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ایک دن تنگ آ کر ماں کو کہا کہ میرا بھائی جو ہے نماز نہیں پڑھتا میرے پیچھے، اسے آپ فرما دیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ تو ماں نے بلایا، فرما بردار تھے دونوں، یہ صوفی ٹائپ بندے تھے، روحانی طبیعت کے مالک تھے، کش والے تھے، عابد اور زاہد تو تھے لیکن علم میں امام محمد سے کم تھے۔ تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، اپنے بھائی کے پیچھے جا کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرو۔ ماں جی ٹھیک ہے جو حکم ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت جو ہی شروع کی بھائی نے تو نماز توڑی اور گھر چلے گئے۔ نماز مکمل ہوئی، لوگوں نے اور شروع کر دیا، فتنہ مزید بڑھ گیا کہ پہلے تو پڑھتا نہیں تھا نماز، اب پڑھی ہے تو راستے میں توڑ کے چلے گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت امام محمد بڑے پریشان ہو کے، چہرے پر پریشانی کی لکیریں تھیں اور پیشانی جو ہے جو پیشمانی سے ٹپک رہی تھی، پریشان ہو کے ماں کے پاس گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اماں جی پہلے تو یہ نماز پڑھتے نہیں تھے، اب پڑھی ہے تو راستے میں توڑ کے آ گئے، ایک رکعت پڑھی ہے دوسری میں توڑ کے آ گئے۔ تو ماں نے بلایا، دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کر فرمایا بیٹا کیوں نماز توڑ دی ہے؟ اماں جی بات یہ ہے جب تک میرا بھائی نماز میں رہا میں نماز پڑھتا رہا، جب یہ نماز سے باہر ہوا میں نے نماز توڑ دی۔ کیا مطلب؟ آپ نے ماں نے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اماں جی واقعی حقیقت تو یہی ہے کہ پہلی رکعت میں میری توجہ اللہ کی جانب تھی، لیکن دوسری رکعت میں نماز سے پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، تو میری توجہ اس طرف چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو بات ٹھیک تھی۔ حضرت امام غزالی کی والدہ نے کہا تم دونوں بھائی میری مراد کو نہیں پہنچے۔ چھوٹے نے کہا اماں جی میں تو چھوٹا سا تھا اور پڑھنے لگا، علم تمام علوم اور فنون پر مہارت حاصل کی ہے، اور میں الحمدللہ بڑی مسند پر بیٹھا ہوں اور الحمدللہ بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا خطیب بھی ہوں، میں نے بھی دل خوش نہیں کیا۔ ماں نے کہا بیٹا نہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ اماں جی میری روحانی پرواز دیکھو کہ میں پیچھے کھڑا ہو کے اپنے بھائی کے دل کو دیکھ لیا ہے، آنے والا جو خیال تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ تو عام ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جو اتنا بڑا رتبہ قطب ابدال نہیں ہے، لیکن قطب ابدال، پھر تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابی، پھر یہ ساری کائنات ملاؤ تو مصطفیٰ کریم کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جب ادنا ایک شخص کے علم کا یہ کمال ہے، روحانی پرواز اتنی ہے، تو پھر محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں نے کہا بیٹا بات یہ ہے جو چھوٹا تھا اس کی توجہ جو ہے وہ علم کی طرف تھی
اور بڑے کی توجہ جو ہے وہ اس دل کی طرف تھی۔ میں تب خوش ہوتی، میرا دل تب خوش ہوتا کہ جب دونوں کی توجہ اللہ کی جانب ہوتی۔